الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ وقدرہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد۔ دیکھیں، یہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بالخصوص صحابہ کے بارے میں لوگوں کے نظریات بہت بگڑے ہوئے ہیں اور حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ باز آئیں، آپ ایسا نہ کریں، خوف خدا کریں۔ آپ کو مرنا یاد نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا۔ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور صحابی کا ایک مقام ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے۔ اچھا، پھر بعض ایسے عجیب لوگ ہیں، جب ہم حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی سے ان کو افضل قرار دینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسا کون سوچ سکتا ہے؟ حضرت علی تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ آپ کی عظمت تو حضرت امیر معاویہ سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ ہے بھائی، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے امام نے تو حضرت علی کا جو مقام بیان کیا، سبحان اللہ۔ آپ نے جو رسالہ لکھا، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، پڑھیں، یہ 10 عقیدے اس میں بیان ہوئے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے۔ آپ نے وہاں پر جو حضرت علی کی شان بیان کی ہے، بندہ پڑھے تو ایمان تازہ ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ اس کا میں بیان کرنے لگا ہوں، ہزاروں گھوڑے ہوں اور وہ بجلی کی رفتار، سمجھیے گا بات، ہزاروں گھوڑے بجلی کی رفتار دوڑیں، بجلی کی رفتار دوڑتے جائیں، دوڑتے جائیں، دوڑتے جائیں، اور دوڑ دوڑ کے تھک ہار کے جب بیٹھ جائیں نا، جتنا وہ فاصلہ طے کریں، حضرت علی کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت علی کی تو کیا شان ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ معاذ اللہ ہم حضرت علی کی شان بیان کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کریں اور آپ کی عظمت کا انکار کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ باز آئیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی رسالے میں جو تحریر فرمایا، کل وعد اللہ الحسنہ، قرآن کی معروف آیا کریمہ ہے، کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ نے سب صحابہ سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے اس کے بعد پتہ کیا لکھا ہے؟ اللہ نے سب صحابہ سے حسنہ کا، جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جن سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، اللہ نے ان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ اب سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم سے دور ہیں، یعنی جن سے حسنہ کا وعدہ ہوا۔ لا یسمعون حسیسہا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی بنک بھی نہیں سنیں گے، جہنم میں جانا تو دور کی بات۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، اور قیامت کا بڑا خوف بھی ان کو غمگین نہیں کرے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے قیامت کے دن، اور پتہ کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن سے حسنہ کا وعدہ کیا، ان کی پھر عظمت قرآن نے بیان کی۔ اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے یہ دور ہے۔ لا یسمعون حسیسہا، کہ یہ جہنم کی بنک بھی نہیں سن سکیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور یہ اپنی من مانتی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، اور قیامت کا بڑا غم ان کو پریشان نہیں کرے گا۔ تتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن تھا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد امام اہل سنت نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں یہ دیکھو، اللہ صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، اللہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ ذرا سنیں،
آپ فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا جو کسی صحابی کو جٹلاتا ہے وہ اللہ کو جٹلاتا ہے. جو کسی صحابی کو جٹلاتا ہے وہ اللہ کو جٹلاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو بعض آئے ایسے لوگ جو اندر کھاتے یا باہر کھاتے بعض لوگ اندر کھاتے ایسی باتیں کرتے ہیں اور بعض سر عام کرتے ہیں. دونوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ کو خوف خدا نہیں ہے, آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے قبر میں نہیں جانا, کتنی دیر دنیا میں رہیں گے. اور پھر ایک بات مجھے بتائیں, کیا آپ نے صحابہ کو عمل کی وجہ سے مانا ہے؟ او خدا کے بندو, صحابہ کو ہم نے رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے مانا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اختیار کی, حضور نبی کریم کا دیدار کیا, اسی لیے صحابہ کو مانا ہے. اور تم لوگ عمل دیکھتے ہو, یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اور میں نے کہا صحابہ کے عمل بھی اعلیٰ تھے, افضل تھے, لیکن صحابی بنتا کیوں ہے؟ عمل کی بنیاد پر تو نہیں بنتا. صحابی تو صحابی بنتا ہے رسول کریم علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے.